بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل آل ان ون. السلام علیکم. یہ ویڈیو واقعہ کربلا کی سیریز کا پارٹ 2 ہے. اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے جانا کہ قریش کے 2 بڑے قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی تاریخ اور اس کا سلسلہ نسب کیا تھا اور فسادات کس بنا پر شروع ہوئے. آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس وجہ سے ہوئی اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو کن حالات اور کن بنیادوں پر خلیفہ چنا گیا اور جنگ نہروان کیوں اور کیسے ہوئی. اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام کے اندر بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا. پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا. مسلمان امت کو ایک ایک کر کے بنو امیہ خاندان کے ظلم سے انہیں بچایا اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے تھے. ایک ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دیں اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں. دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز. ان کا سلسلہ نسب دیکھ لیں اور یزید کا بیٹا معاویہ جس نے یہ ظالم بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا. باقی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے اس کا بدلہ اسلام کی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا. فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے تقریباً بنو ہاشم سے تھے یا پھر مدینہ کے انصار. فتح مکہ تک جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئیں وہ بنو امیہ خاندان سے تھیں جو کہ مکہ میں آباد تھا. یہ لوگ فتح مکہ پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے جنہیں تہلکہ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نہ تو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی اور نہ یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے بلکہ دین کو ایک طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی اور یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے قتال بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے وہ ابو جہل، عتبہ یا ابو سفیان سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا. ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر شامل تھے اور ان کی بیوی ہندہ بھی. غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے سردار مارے گئے جو کہ بنو امیہ سے تھے تو ابو سفیان کے پاس بنو امیہ کی سرداری آ گئی. ان کے اندر ان کے سردار بن کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کو روکنا ناممکن ہے تو جان بچا کر مسلمان ہو گئے اور ان کے بیٹے معاویہ اور بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر نے ان فتنوں اور خاندانی دشمنی کو روکے رکھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی بنی ہاشم کے خاندان بنو عدی سے تھا لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں. اسی لیے نہ کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا اور نہ ان کو مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملتی جو کہ ایک سردار کو ملنی چاہیے. اسی لیے ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی یہی کھوئی ہوئی عزت کو مسلمانوں کے اندر بحال کرنے کے لیے درخواست کرنے پہنچے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں تاکہ میں بھی حضرت ابوبکر اور عمر کی طرح سسر کا درجہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اندر اپنی عزت کو بڑھا سکوں. دوسرا مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کسی جنگ پر بھیج دیں اور یہ کہ معاویہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے آپ اسے کاتب وحی رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرطیں مان لی کہ جہاں پر کئی 100 کاتب وحی موجود ہیں تو وہاں پر کسی کی دل جوئی کی خاطر ایک اور صحیح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ کر یہ سٹیٹس امیر معاویہ کو دیا گیا کہ وہ کاتب وحی بنے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص ان سے کسی چیز کی درخواست کرتا یا کچھ بھی مانگتا تو آپ اسے کبھی بھی انکار نہ کرتے. حضرت عمر کے دور تک یہ 4 سال تک دمشق کے گورنر تھے. حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر یہ 12 سال تک ملک شام کے گورنر رہے. حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے. حضرت عثمان جب تیسرے خلیفہ بنے تو بحیثیت انسان ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا. انہیں بڑے بڑے عہدوں پر بنا کسی مقصد کے صرف خاندانی ہونے کی وجہ سے نواز دیا. امیر معاویہ کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا ایک بڑا علاقہ بھی ان کی حکمرانی کے اندر شامل کر دیا. آپ کے ماموں اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف ابن عتبہ کو بنایا جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا. مصر سے عمر بن عاص کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بھائی کو گورنر لگا دیا جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر اسے معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا.
عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا، جس نے مسجد کے اندر ایک روز شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، جن کے اندر صحابہ کرام کی اولادیں بھی شامل تھیں۔ مگر یہ قصور حضرت عثمان کا نہیں تھا۔ مروان جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اسے واپس بلا کر اپنا چیف سیکرٹری بنا دیا، صرف اور صرف اپنا خاندان بنو امیہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیتا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا تھا، اور ان کو بے خبر ہی رکھتے یہ لوگ کسی شکایتی خط کو یا تو حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتے، یا پھر مروان خود سے کوئی اون پٹانگ جواب لکھ کر اور اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا، جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ جب ولید کا واقعہ ہوا، یعنی اس نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی اور ایک سوالی شکایت لے کر مدینہ پہنچا، تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش ہو کر نبی کریم کے نالین مبارک اٹھا کر ہوا میں لہرا کر فرمایا کہ ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے، اور اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا ہے، اس کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے، آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا ہے۔ اور یوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آ گئے۔ ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی اور انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے لگوائے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینہ کے اندر جمع ہو گئے کہ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے لگے اور وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جنہیں مروان کا تکبرانہ جواب اور غصہ دلواتے رہے، کیونکہ وہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھا، مگر ان لوگوں کو باہر آ کر نصیحت کر رہا تھا جو کہ دین کا درد لے کر یہاں پر کٹھے ہوئے تھے۔ مگر اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا۔ باغی لوگوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد حضرت علی کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ چننے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے، حالانکہ حضرت علی یہ بالکل نہیں چاہتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ حالات خراب کر کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں، جنہیں سدھارنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کی دشمنی کو ہوا دی جا چکی ہے جو کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کی اس حالت کے اندر دیکھ کر آپ نے یہ خلافت قبول کر لی، اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا اور جس علاقے کا وہ سب کے سب اپنے عہدے سے معزول ہیں، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ بنے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کا خلیفہ بننے کا مطلب تھا اب ایک بار پھر سے حکومت بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم کے اندر آ گئی تھی، اور جب یہ خبر امیر شام یعنی معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہ دی جائے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو، ان کا اعتماد بحال کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شناخت کر کے اسے سزا دوں گا، اور ایک قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا، اور جس پر گواہی ثابت ہوئی اسے سزا دی جائے گی۔ مگر معاویہ نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک دھمکی آمیز خط شام سے حضرت علی کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت اور اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے، اور جب یہ وقت آئے تو تم میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ طلحہ اور زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، اور وہاں پر معاویہ کے لشکر سے مل کر ہم حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور ہوب نام کی ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس کا اگلا پارٹ آپ کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔